اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے، یعنی فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتبہ جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گزشتہ 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی قوانین بیان کیے، قصاص کے احکام اور وراثت کے عبوری احکام۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ جب وہ قانون دیتا ہے تو اس کے ساتھ شریعت کی روح تقوی ساتھ دیتا ہے۔ شریعت کی روح یعنی تقوی ساتھ دیتا ہے۔ تقوی ہوگا تو قانون پر عمل ہوگا، تقوی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ قانون کی ظاہری شکل کو برقرار رکھتے ہوئے حکم کی اصل روح کو ختم کر دیں۔ تقوی ہوگا تو وصیت جیسے نازک اور حساس معاملات میں بھی صحیح فیصلہ ہوگا۔ اب تقوی ملے گا کیسے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کی ایکسرسائز بتائی ہے، اور رب کریم نے بتایا کہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ صوم یعنی روزہ ہے۔ صوم کے لفظی معنی ہیں کسی شے سے رک جانا یا اسے چھوڑ دینا۔ صوم کے لفظی معنی ہیں کسی شے سے رک جانا اور اسے چھوڑ دینا۔ یہ لفظ عربوں کے ہاں گھوڑوں کی تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گھوڑا جنگ کے لیے انتہائی مناسب ہے، مگر گھوڑا نازک مزاج ہوتا ہے، وہ اونٹ کی طرح ریگستان کا جانور نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ غارت گری اور لوٹ مار تھا، پھر مختلف قبائل کے مابین وقفہ وقفہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کاموں کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور گھوڑا اس مقصد کے لیے نہایت موزوں تھا۔ چنانچہ وہ تربیت کے لیے ان گھوڑوں سے یہ مشقت کراتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے اور ان کے منہ پر توبڑا چڑھا دیتے تھے۔ اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے، اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جاتا اسے وہ صائم کہتے تھے، یعنی یہ روزہ سے ہے۔ اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران گھوڑا بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور جی ہار دے۔ اس طرح وہ سوار کی جان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ چنانچہ عرب اس طور پر گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما اور لو کی حالت میں انہیں لے کر میدان میں جا کھڑے ہوتے، اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے سروں پر ڈاٹھے باندھ کر اور جسم پر کپڑے وغیرہ لپیٹ کر ان گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار رہتے تھے، اور ان گھوڑوں کا منہ سیدھا لو اور باد سرسر کے تھپیڑوں کی طرف رکھتے تھے، تاکہ ان کے اندر بھوک پیاس کے ساتھ لو کے ان تھپیڑوں کو برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ کسی ڈاکے کی مہم یا قبائلی جنگ کے موقع پر گھوڑا اپنے سوار کے قابو میں رہے اور بھوک اور پیاس یا گرم لو کے تھپیڑوں کو برداشت کر کے سوار کی مرضی کے مطابق مطلوبہ رخ برقرار رکھے اور اس سے منہ نہ پھیرے۔ تو عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کراتے تھے، اس پر وہ صوم کے لفظ یعنی روزہ کا اطلاق کرتے تھے، تاکہ ثابت قدمی اور صبر کی صفت پیدا ہو۔ مسلمانوں پر بھی لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرما دیا تھا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو امت مسلمہ پر تا قیامت لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا جو تھا، وہ امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں ضبط نفس ہو اور جس میں صبر کا مادہ ہو۔ مسلمانوں میں صبر کا مادہ پیدا کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کرنے والا بننا ہے تو بہت ضروری ہے کہ نفس پر قابو پانا سیکھیں۔ جیسے اہل عرب گھوڑے کو سدھانے کے لیے سوم کرواتے تھے، ٹریننگ پہلے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو دنیا کی امامت کے لیے پہلے ٹریننگ دینے کے لیے انہیں صوم کا حکم دیا، تاکہ روزے کے ذریعے مسلمان میں موجود حیوانی فطرت اور حیوانی جبلت کو سدھانے کا سلیقہ پیدا ہو۔ روزے سے انسان میں نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ نفس پر قابو پانا شیطان پر قابو پانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم، ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر یوں دوڑتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ اور قاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جتنا کھاتا پیتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر شیطان کی حرکت تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ قاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جتنا کھاتا پیتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر شیطان کی حرکت تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کو اس کی گزرگاہوں یعنی بھوک پیاس کے راستوں سے بند کرو۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کے آنے جانے اور اس کے گزرنے کے راستوں کو روکنے کا ایک طریقہ بھوک پیاس اور روزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ذہنیت اور رویوں کو درست کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک ذہنیت ہوتی ہے پیٹ بھرے انسان کی ذہنیت۔ پیٹ بھرے انسان کی ذہنیت لا ابالی، فوری لذت کی طرف لپکنے والی اور انجام سے لاپرواہ، خود غرض، حیوانیت پرست، جسے صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے۔ وہ اپنی سوئی بچانے کے لیے دوسرے کا جہاز ڈبو سکتا ہے۔ پیٹ بھرے انسان کی ذہنیت میں کسی قربانی، ایثار، شفقت اور ممتا کا جذبہ نہیں ہوتا۔ رب کریم روزہ کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے اس پیٹ بھرے انسان کی ذہنیت ختم کر کے ایک ایسے انسان کا تصور پیش کرتا ہے جس کی زندگی کھانے پینے سے بہت بلند، جس کے مقاصد بہت بلند، کبھی وہ غم کی کیفیت میں ڈوبا ہوا، کبھی بھوک پیاس کی کیفیت میں، کبھی رکت کی کیفیت میں، کبھی اس پر گریہ تاری کہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے کی طرف جانے سے کیسے بچاؤں۔ یہی کچھ تو غار حرا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نظر کھانے پر نہیں ہے، نظر زندگی کی لذتوں پر نہیں ہے، زندگی کی آسائشات پر نہیں ہے۔ کبھی بھوک لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو گھول کر پی لیے۔ غار حرا میں یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ایک تڑپ ہے۔ سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ اب تو بہت سی عمارتیں بن گئی ہیں، مگر پہلے سامنے بالکل سیدھ میں اب بیت اللہ نظر آتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کئی دن وہاں بیٹھے رہتے، نظر بیت اللہ پر ہوتی، نہ جانے کس سوچ میں، کس غم میں مبتلا، یقیناً یہی سوچ اور یہی غم کہ رب کے بندوں کو رب کی پہچان کیسے کرواؤں۔ یہی رویہ ہمیں انسان کامل کا، ہمیں سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے۔ ضبط نفس پیدا کر کے، بھوک پیاس پر قابو پا کے، خواہشات جائز کو بھی رب کی رضا کے لیے روک کر، کیونکہ مومن میں تقوی کا حسن پیدا کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم ان خوبصورت اور اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے امت مسلمہ کو دیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم،
رب کریم فرما رہا ہے تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ اہل عرب کے لیے نیا تھا، تو ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے رب کریم حکم دینے کے ساتھ یہ فرما رہا ہے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں روزہ فرض رہا ہے۔ شکل بے شک مختلف رہی ہوگی، تعداد اور اوقات مختلف رہے ہوں گے، واللہ عالم۔ تورات، زبور اور انجیل میں بھی روزے کی فرضیت کا ذکر ملتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا یہ تم پر فرض کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کے حکم کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف عبادات کے احکام کے ساتھ یہ الفاظ لعلکم تتقون اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازمی ذکر فرمائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور گناہوں سے بچنے کی حقیقی روح انسان کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے روزہ جو ہے وہ انسان کو قوت عطا کرتا ہے۔ حیوانی جبلت پر قابو پا کر روحانی قوت کو بڑھا کر انسان کے اندر تقوی کی شان پیدا کرتا ہے۔ روزہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہم خود اپنے ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ روزہ دار بھوک سے نڈھال ہوتا ہے، گرمی کی شدت میں پیاس سے بحال ہوتا ہے، کھانا پینا گھر میں موجود ہے، فریج بھرا ہوا ہے، گھر میں اس کے علاوہ فرض کیا کوئی نہیں اس کو دیکھنے والا، چاہے تو مکمل پوری روٹی کھا کر یا پانی کا گلاس پی کر بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں، اس کی رضا کی طلب میں نہ کھانے کو دیکھتا ہے نہ پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ جو حکم ہے اس کی اطاعت کا کہ خوشی خوشی نفس کے تقاضوں پر قابو پا کر تقوی کے مدارج طے کرو، یہ ہے روزے کا بہترین حسن کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، اس میں صبر اور ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کی امامت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آیت نمبر 184، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی تم میں سے ہو مریض یا سفر میں ہو تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، ان کے لیے فدیہ ہے کھانا ایک مسکین کا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھلائی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے روزوں کی فرضیت کا یہ حکم سال میں گنتی کے چند دن کے لیے ہے، یعنی قمری مہینے کے لحاظ سے کبھی 29 یا 30 دن ہی روزے پورے سال میں فرض کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ایام معدودات سے مراد ایام بیز کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا، وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتدا میں ہر مہینے ایام بیز یعنی قمری مہینے کے لحاظ سے 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ روزے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نفلاً یہ روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ فمن کان منکم مریضا، رب کریم فرما رہا ہے
تم میں سے جو کوئی ہو مریض یعنی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ گنتی وہ رمضان کے بعد جب وہ صحیح اطمینان کی حالت میں یا صحت کی حالت میں آئے تو اس وقت وہ گنتی پوری کر لے۔ تو کوئی مسافرت میں ہو تو اس کو اجازت ہے کہ چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور پھر اس کی قضا بعد میں پوری کر لے۔ یہ اسلامی شریعت کا حسن ہے جو اسے دین فطرت بناتا ہے۔ رب کریم نے روزے فرض کرنے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم مرو یا جیو روزے رکھو، بلکہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی وقتی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں وہ گنتی پوری کر لے، اور جہاں بعد میں گنتی پوری کرنے کا کوئی امکان یا صورت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فدیہ کی گنجائش رکھی ہے۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور روزہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ یہ سفر کی کیفیت کے مطابق اور مسافر کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر پر جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا۔ کبھی کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہ رکھا۔ جب مرض اور سفر ختم ہو جائے تو رمضان المبارک کے بعد گنتی پوری کرنے کا حکم ہے، یعنی جو روزے چھوٹ جائیں انہیں بعد میں پورا کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایک سفر میں جنگ کے موقع پر ایک شخص نے روزہ رکھا، بدحال ہو کر گر گیا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ روزے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں جنگ کے موقع پر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکماً روزہ رکھنے سے روک دیتے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری حائل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ جنگ کے سفر پر تھے۔ ایک جنگ بدر کا موقع رمضان المبارک میں تھا اور ایک فتح مکہ کا موقع۔ ان دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلہ ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو اس کے ذمے روزے کا فدیہ ہے۔ روزے کا فدیہ ہے 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ واضح رہے کہ یہ آسانی ابتدائی اسلام میں تھی جب روزے کا عادی بنانا تھا۔ یہ رعایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے آغاز میں دی تھی۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی تدریجاً ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو اور پھر بھی روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو اس کے ذمے روزے کا فدیہ ہے 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ آگے رب کریم فرماتا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کوئی اور نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی اگر کوئی قضا روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے تو یہ اس کی طرف سے نیکی ہے، یا 1 مسکین کی بجائے اگر 2 مسکین کو کھانا کھلا دے تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رب کریم فرما رہا ہے، گو ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، مگر تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت، روزے کی حکمت اور روزے کا
اجر اور ثواب تمہیں معلوم ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ 185 رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن پاک، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن نشانیاں ہیں اس میں، اور فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی ہو تم میں سے مریض یا وہ سفر پر ہو تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم مکمل کرو، پوری کرو گنتی، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اس میں واضح تعلیمات پر مشتمل وہ ہدایت ہے جو راہ دکھانے والی ہے، جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رمضان المبارک کا نام رمضان روزے کی فرضیت سے پہلے ہی اس کا نام رمضان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل کیا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رمضان ہی کے مہینے میں کیوں فرض کیے؟ سفر، ربیع الاول یا کسی اور مہینے میں کیوں نہیں ہوئے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پیاری سی حکمت ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن پاک کا نازل ہونا امت محمدی پر، کہ انسان روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر شکر ادا کرے، تو اس نعمت کا حق اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں اور ہر طرح کے گناہوں سے بچیں تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ رمضان المبارک کے سارے مہینے کی فلسفی ہی یہ ہے کہ حیوانیت کے تقاضوں کو دبایا جائے اور روح کے تقاضوں کو اجاگر کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی ہے، اور قرآن مجید تقوی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس عظیم الشان نعمت یعنی قرآن پاک کا نازل ہونا، اس نعمت کے شکر کا حق ہی اسی طرح ادا ہو سکتا تھا کہ ہم روزہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم اس کو روزہ رکھ کر قرآن پاک کو سمجھنے کی فضیلت حاصل کریں، ہم ہر طرح کے گناہ سے بچیں تاکہ ہم متقی بنیں۔ تو روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت تقوی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مقدس الہامی کتابیں اور صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ اور باقی آسمانی کتابیں رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں یہ ذوق پیدا فرما دیا تھا کہ ہم قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورت، مثلاً صورت عصر بھی سمجھ کر پڑھ لیں، تو یہ پورا قرآن، صورت عصر بھی اگر سمجھ کر پڑھ لیں تو یہ پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کر قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ غور کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ سچ ہے اور 100% سچ ہے۔ غور کریں، 100 رکعت نفل میں قرآن مجید بھی پڑھا جائے گا۔
ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی 7 آیات اور تلاوت کی کم از کم 3 آیات اور پڑھی جائیں گی۔ ہر رکعت میں 10 آیتیں اور اس کے علاوہ رکوع و سجود کی تسبیح و تحلیل و دعا و استغفار کیا کچھ نہیں ہے ان 100 نوافل میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا افضل ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے۔ 100 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت کو میں نفی نہیں کر رہی، اس کی یقیناً اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا فہم حاصل کرنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اس سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے ہم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا بھی یہی مقصد ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص اس ماہ میں موجود ہو، یعنی جسے زندگی میں رمضان المبارک نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ اس ماہ میں روزے رکھے۔ گویا فدیہ کی اجازت جو اوپر ذکر کی گئی تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، آیت کے اس حصے کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم جو ہے وہ منسوخ اور موقوف ہوا، مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ دوبارہ دہرائے ہیں اس لیے کہ طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھنے اور اس کی جگہ فدیہ دینے کی جو اجازت تھی وہ موقوف ہوئی ہے، بلکہ ہر شخص کو اگر وہ صحت کے ساتھ ہے تو وہ روزہ رکھے، یہ حکم کے ساتھ اس حکم کو کہ جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو وہ روزہ باقی دنوں میں پورا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو دوبارہ اس لیے دہرایا کہ اس حکم کے منسوخ ہونے سے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ یہ نہ سمجھا جائے کہ مریض اور مسافرت پر بھی مسافرت کی وہ جو مہلت اور جو اجازت تھی وہ حکم منسوخ تو نہیں ہوا، نہیں، وہ حکم منسوخ نہیں بلکہ اس حکم کو دوبارہ دہرایا گیا کہ جو شخص روزہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان پر روزہ فرض ہے، لیکن ساتھ ہی ان الفاظ کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رعایت بدستور برقرار ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو رعایت ہے کہ وہ گنتی باقی دنوں میں پوری کر رکھے۔ تو مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے کہ جو شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو تو یا وہ شرعی سفر میں ہو تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، دوسرے ایام میں اتنا ہی شمار کر کے گنتی پوری کر لے، روزہ رکھ کر گنتی پوری کرنا یعنی واجب ہے۔ یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم مکمل کرو گنتی باقی دنوں میں، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، صحیح بخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام مقرر کیے ہیں جن کو تم آسانی سے پورا کر سکو، چنانچہ سفر اور بیماری میں روزہ نہ رکھنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رعایت دے کر کتنا آسان قانون مقرر کر دیا ہے تاکہ تم ایام ادا یا قضا کے شمار کی تکمیل کر لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے اجر میں کمی نہ ہو، تاکہ رمضان المبارک کے 30 روزوں کا جو اجر ہے اگر وہ مجبوری میں وہ پورے 30 روزے نہیں ہو سکتے تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لو تاکہ تمہارے ثواب میں کمی نہ آئے۔ اور قضا رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا
تاکہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کرو، اور اس پر کہ اس نے تمہیں ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات صیام سے محروم نہ رہو، جس سے تم رمضان المبارک کی برکات اور اس کے اجر سے محروم نہ رہو، ورنہ اگر قضاء کا حکم وجوباً نہ ہوتا تو بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے، اور عذر سے رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور رمضان جیسی فضیلت کے ایام ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شریعت اسلامی میں کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں ملے گا جس میں انسانوں کے حالات اور صحت اور عمر اور موسم اور دوسری مجبوریوں اور معذوریوں کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، اور کمزور اور مجبور اور معذور انسانوں کو رعایتیں نہ دی گئی ہوں۔ اس کے باوجود اگر ہمیں شریعت کے کسی حکم میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو وہ ہماری سستی، کاہلی، تن آسانی کی بنا پر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہر حالت اور ہر حکم میں ہماری مصلحت اور دینی اور دنیاوی فلاح کا لحاظ رکھا ہے، اور انسان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔